ٹھیک ہے. پہلے خاتون نے سوال کیا تھا، وہ جو آیا تھا فطرے کا، جی جی جو ایک سوال پہلے، اس میں یہ ہے کہ فطرہ ہر مسلمان نے دینا ہے جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب. یعنی جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی، اس پہ فطرہ ادا کرنا بھی لازمی، بھلے روزے نہ بھی رکھے ہوں. اگر روزے نہیں بھی رکھے، بیماری یا عذر کی وجہ سے، فطرہ پھر بھی دینا ہے. اور وہ عام آدمی کا اور ہے، خاص آدمی کا اور ہے. عام آدمی سے مراد ملازم ہیں، مزدور ہیں، متوسط طبقہ جو ہے ہمارے یہاں، اس سے بھی لو. اس سے بھی لو. متوسط طبقہ جس کے گھر میں کھانا اچھا پکتا ہے، وہ عام میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں منقع ہے، کشمش جس کو آپ آگے کہتے ہیں. تو اب میری ٹیبل پہ 4 کھانے آتے ہیں، کراکری بہترین ہے، اور جب میں فطرہ دینا چاہوں تو وہ عام آدمی والا دینا چاہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں شکر نہیں کر رہا. میں اس حالت پہ جانا چاہتا ہوں، آج اللہ نے دیا شکر کروں تو اضافہ ہوگا، نہیں کروں گا تو میں اس میں تنزلی اور اس نعمت سے محروم ہوں. تو وہ عام آدمی کے لیے ہے 2 کلو 50 گرام آٹا گندم، یا اس کی قیمت عام آدمی کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں 2-4 روپے زیادہ کرتے، جتنا زیادہ کرتے اچھا ہے. آپ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، بیوی بچے یہاں، آپ یہاں دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں. اس کو بتا دیں کہ جی یہاں پہ میری رقم دے دو. ٹھیک ہے. یہاں والا وہاں کہنا چاہتا ہے وہاں دے دو، دے سکتے ہیں، لیکن بتا دیں ایک دوسرے کو. اس میں جگہ کی قید نہیں ہے کہ شوہر اس وقت اگر برطانیہ میں اور بیوی کراچی میں ہے یا پاکستان میں تو دے نہیں سکتے ایک دوسرے کا. ایسی بات نہیں، ایک دوسرے کی طرف سے قربانی بھی تو کرتے ہیں نا، کیونکہ وہاں کھلے عام اس طرح قربانی کی اجازت لے لیں، اجازت ہوتی. ٹھیک ہے، وکیل بنا دیجیے. یہ ہمارے لیے، اس لیے میں نے اس کا فطرے کا جواب دیا. دوسری بات یہ جو انہوں نے کی کہ شوہر باہر گئے، ہمارے یہاں پتہ نہیں عجیب مزاج ہے، شریعت کے احکام کیوں نہیں سیکھتے. مثلا شادی ہوئی ہے، بیوی کو لائے ہو، شوہر کو چاہیے اس کا جیب خرچ مقرر کرے، گھر کے خرچ کے علاوہ. جی جی. مثلا آپ ان کو روزانہ کہیں کہ سودا سلف میں لا کے دوں گا، جو بھی کچھ لانا ہے وہ میں لاؤں گا. اس کو ویسے کہ تمہیں کو چاہیے ہو وہ تو مانگ لینا، لیکن خود اس کے لیے بھی اس کو جیب خرچ دے. عورت کے 10 کام ہوتے ہیں جو وہ بعد میں اس کو سمجھ میں آتے ہیں، تو اس کو جیب خرچ دے اور اس پر اختیار ہو، وہ جو چاہے کرے. وہ اگر بچے بھی ہیں اور ان کا خرچ نہیں دیتا تو وہ کتنا گناہگار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کو ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ اس طرح اپنے بیوی اور بچوں کو غلط راستے اختیار کرنے کی طرف راغب کر رہا ہے. اللہ اکبر، لازمی بات ہے، بالکل ایسا ہے. تو اس کا نتیجہ اور وبال کس پر ہوگا؟ شوہر پر ہوگا. کون بنا ہے؟ پھر ساس. یہ عورت بڑی عجیب مخلوق ہے. ماں ہے تو پیار کا سمبل ہے، ساس کہلا کے یا ساس بن کے اس میں ایک دم اتنی تبدیلی کیسے آ جاتی ہے. اس کے لیے بھیانک کا لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہے. یعنی ماں ایک ایسی عزت والا اور پیار والا جس کو ہم بطور علامت بیان کرتے ہیں کہ کسی نے پیار دیکھنا ہو تو ماں کا دیکھے. مشہور ماں کا پیار ہے. ساس بن کے پتہ نہیں کیا ہو جاتی. تو اس ساس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری بہو اگر میرے ساتھ ہے، بچے ہیں اور بیٹا ان کو خرچ نہیں دے رہا ہے تو اس کو دے رہا ہے، وہ دے ان کو خرچہ. وہ ماں ہونے کا ایک، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، تو عورت کے درد کو پہچانے کرے. لیکن یہ ناہمواریاں، مفاد پرستی، جھوٹ، منافقت، اسی نے تو ہمیں اس حال کو پہنچایا. جی علامہ صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ایکسپریس جی 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 بات کہیں. ایکسپریس سے گلدستہ سجایا ہے نثار علی جاگر صاحب مفتی صاحب کی سراوت سے.
اس کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان ہمارے درمیان یہ جو حرام اور حلال کی تمیز مٹتی جا رہی ہے, اس کے لیے مجھے پوچھنا تھا کہ ہم کیا کریں کہ ہم حرام اور حلال کی تمیز الگ ہو جائے, کہ بھئی یہ حلال ذرائع سے ہم کما رہے ہیں اور یہ حلال ذرائع سے روزی ہم کما رہے ہیں. آج کل ہر چیز مکس ہو چکی ہے. ہاں, حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے. بلکہ ٹھیک ہے جی, ماں باپ کی تربیت ہے, دین کی تعلیم سے قریب ہونا, سیکھنا, اور یہ کہ میں فیصلہ کر لوں کہ میں نے زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنی ہے. کربلا والوں نے کیا کیا؟ رخصت کا راستہ موجود تھا, دین کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے, مگر ان کو پتا تھا پوری امت بگڑ جائے گی. اللہ اکبر. اگر میں نے وہ راستہ نکالا جس میں رعایت ہوگی, دین کا نظام بگڑ جائے گا. رخصت کو اختیار نہیں کیا آپ نے. عظیم. صبر اور برداشت بھی وہاں سبحان دیکھیں, اللہ. ثابت قدمی بھی دیکھیں. یعنی صبر کے معنی اگر ہم ثابت قدمی کریں, صبر کے معنی ہم بہادری کریں, صبر کے معنی ہم غیرت کریں, ہر چیز آپ کو وہاں کردار میں نظر آئے گی. آج مفاہمت, ہم لوگ گناہوں پر راضی ہونے لگ گئے ہیں, اور گناہ پر راضی ہونا یہ وہ گناہ ہے جو آگے ہمیں اسی لائن میں, اسی شاہراہ پر دھکیل دیتا ہے. پھر ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اصل یہ گناہ ہے. اور گناہ کی تعریف ہمارے ہاں آج کل یہ ہے, وہ برائی جو دوسرا کرے, وہ برا کام جو دوسرا کرے. میں کر رہا ہوں تو وہ اپنے گریبان جھانکتے ہی نہیں ہم لوگ. وہ گناہ نہیں ہے, وہ دوسرے نے کیا ہے تو وہ گناہ ہے. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر حلال حرام کی تمیز کہاں ہوگی؟ حرام کھاؤں اور کہوں کہ نہیں حلال سے وابستہ ہو جاؤں, بھتہ لوں, رشوت لوں, سود پر راضی رہوں, حرام کو اپناؤں اور چاہوں کہ متقی ہو جاؤں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری علامہ صاحب سے. جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ علامہ صاحب کو میں چائنا سے بات فرما رہا ہوں. علامہ صاحب کو سب سے پہلے سلام. جی. وعلیکم السلام, فرمائیے. علامہ صاحب میرا سوال آپ سے, علامہ صاحب آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہوں, چائنا میں بیٹھا ہوں اس وقت آپ کی دعاؤں سے. جی, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کوئی سوال کریں گے؟ علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ ہم چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں, پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کل آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہمیں واقعی میں اسلام جو نظر آتا ہے وہ اسی ملک میں نظر آتا ہے, چائنا میں, جس جگہ ہم. میں نے نام نہیں لیا, یہاں پہ کوئی بھی مسلمان نہیں. ٹھیک ہے بھائی, جو حالات ہمارے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, یہ حالات بدتر کب ہوتے ہیں؟ جب ہم خراب ہو جاتے ہیں. حالات ہم سے ہیں, حالات خود بخود نہیں بنتے, لوگ بناتے ہیں. سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. حضرت آپ کے نظریے میں اس کا حل کچھ ہے کیا؟ ہمیں ہر پردے وائز کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی ذات کی حد تک طے کر لوں کہ میں حرام نہیں کروں گا, غلط نہیں کروں گا, دین اور وطن کے خلاف نہ سنوں گا, نہ کہوں گا, نہ کروں گا, نہ سہوں گا. ٹھیک, نہ دین کے خلاف نہ وطن کے خلاف. شروع ہو جائیے, 1 سے 2, 2 سے 4, اسی طرح آگے بڑھے گا. ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, دوستی ان سے کرنی ہے جو دین کے بھی وفادار, وطن کے بھی وفادار. علامہ صاحب اسی سے آپ کی جواب مزید ہم لیں گے. ناظرین کرام, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. رمضان کا فیضان, اللہ کا احسان, ہم سب کا پاکستان. خوش آمدید ناظرین کرام. تحمل اور برداشت یہ کس طرح ہمارے اندر پیدا ہو, ہم مثالی قوم کس طرح بن جائیں, اسی میں گفتگو کریں گے, مگر کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. جی میں سمن علی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بہن. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے اور جو میں کھانا بناتی ہوں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اور ان کو پسند نہیں آئے تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں اور یہاں تک کہ مجھے مارنے لگتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے شوہر اپنے غصے پر قابو پائیں اور صبر و تحمل سے کام لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علامہ صاحب کا جواب لیتے ہیں. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام بھائی. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں فرزانہ. جی جی. ہاں جی بھائی ہے نا کیا کہتے ہیں میرے ابو نے نا 2 شادیاں کی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ نا اپنی بیوی بچوں کو تو وہ بہت خوش رکھتے ہیں, ساری چیزیں وغیرہ ان کی پوری کرتے ہیں. بیٹیوں کی شادی بھی کر دی. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی 5 بیٹیاں تھیں, انہوں نے اپنی 5 بیٹیوں کی شادی بھی کر دی. مگر میں بیٹی ہوں, مگر میں نے 40 سال بعد گھر دلایا. وہ ہمارے گھر آتے ہیں مگر وہ کبھی اس نہیں پوچھتے بیٹا تو کچھ چاہیے کیا نہیں. ابھی رمضان ہے یقین مانو گے ہمارے گھر کا اتنا ہاتھ تنگ چل رہا. اور وہ ماشاءاللہ سے پیسے والے ان کے بعد اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے مگر وہ یہ پوچھتے نہیں ہے کہ میری بیٹی ہوں مگر مجھ سے یہ نہیں پوچھتے عید تیوہار آ جائے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں. مگر اگر کوئی لڑکا مجھے پسند کرتا ہے وہ میرا سارا خرچہ اٹھاتا ہے تو پھر بتائیں اب یہ گناہ ہے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. اللہ صاحب دیکھیں کتنے درد پھیلے ہوئے ہیں, کتنے مسائل ہیں لوگوں کے. جی یہ دین سے دوری. حکومت نے کبھی کوشش نہیں کی پاکستان بننے کے بعد لوگوں کی دینی تربیت کی, ان کے اندر حب الوطنی ڈالنے کی, ان کے کردار کی تعمیر. مسائل رہے اقتدار کے تحفظ کے, کرپشن کی ایک لمبی تاریخ ہے. تو معاشرہ پھر کہاں سے ایسے باکردار ہو. محنت کرنی پڑتی ہے قوموں کی تعمیر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے اپنا کردار پیش کیا, سبحان اللہ, پھر اعلان کیا. تو دیکھیے پھر وہی قوم تھی جس کو شراب اتنی مرغوب تھی ان لوگوں کو کہ مٹکے بھرے رہتے تھے. صرف مکہ کی گری میں ایک شخص کو فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ مسلمانوں پر شراب حرام کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. وہ اعلان کر رہا ہے, مٹکے بہائے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, پیالے اونڈیلے جا رہے ہیں, منہ میں گھونٹ وہ اپنے بھرا نہیں جا رہا, اس کو واپس کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے. یہ ہوتے ہیں تعمیر اخلاق کی, اس طرح ہوتی ہے. تو ہماری حکومتوں کی کمزوری, ہمارے اداروں کی کمزوری, کرپشن. بہرحال میاں بیوی کے معاملات کے حوالے سے کسی دن اگر موقع ملا زیادہ گفتگو کروں گا. بہت ناہمواری ہے, تاہم اس میں وہ شوہر جو بیویوں پر ناحق اپنا روب جتاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں, مرد ہیں تو مرد کے سامنے آئیں. کیا بات, اگر مرد ہیں تو کیا بات ہے. ورنہ آپ کی یہ چیز مردانگی نہیں ہے. عورت کو تو مجبور ہے بیچاری, قید ہے, سن لے گی, لیکن یہ آپ نے جو اپنا دکھایا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا, آپ کی کوئی اس میں خوبی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور وہ جو خرچہ نہیں دیتے یا صرف ذائقہ خراب ہو جانے پر ان کے اوپر برستے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ ظلم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس خاتون کو یہی کہوں گا, آپ لوگ جتنے بھی ہیں استغفار کثرت سے پڑھیں اور دعا کیا کریں. یا ودودو اللہ کا نام ہے, کثرت سے پڑھیں کہ اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت اور نرمی ڈالے. اور وہ بیویاں جو شوہروں کو تنگ کرتی ہیں, وہ شوہر جو بیویوں کو تنگ کرتے ہیں, دونوں اللہ سے ڈرے. اور یہ آپ کا کہنا کہ کوئی آپ کو خرچ دے دیتا ہے تو اس کے معاملے میں جب تک تفصیل نہ معلوم ہو میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کے معمار مستقبل یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ اپنا نام بتائیں. جی منیب نور. ماشاءاللہ, آپ ان کو دیجئے. محمد ارحم. ماشاءاللہ. لائبہ فیصل. مانور کرم. ایشل. ماشاءاللہ. جی ان کو دینا پہلے. ایشل. آپ بھی ایشل. اچھا جی. صدیقی. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ؟ ان کا کیا نام بتایا؟
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, आप में से आप कलिमा सुनाएंगी मुझे? जी सुनाइए, बिस्मिल्लाह। नहीं, ये पढ़ेंगी जी। Bismillahirrahmanirrahim. I start in the name of Allah. Thank you. आप कलेमा सुना रही थी, उसके मुंह के सामने करें। हाँ, रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु, सब पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम सब ये पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, आप में से कौन सवाल करना चाहता है? जी। जब हम रोज़ा रखें तो सहरी करना ज़रूरी है या सहरी करने के बगैर भी रोज़ा कबूल हो सकता है? सहरी नहीं, सहारी। क्या लफ्ज़ है? सहारी। अगर सहरी कहेंगे तो इसके माने जादू के हो जाएंगे। सहर जादू को कहते हैं, सहर सवेरे को कहते हैं, सहरी नहीं, सहारी। ठीक है। सहरी करने में अगर आप भले से पानी का एक घूंट पिएं, फरिश्ते भी आपके लिए दुरूद पढ़ते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन आपने सहरी नहीं भी की है और रमज़ान का महीना नीयत की है, रोज़ा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन करेंगे तो हमें फ़ायदा है ना। खाने को टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो खाएं, पीने को मिल रहा है पिएं, जब टाइम ख़त्म हो जाए तो छोड़ दें। अगर आप रात को 10 बजे 11 बजे सो गए, अब अगली शाम तक आपने भूखा रहना है तो फिर नुकसान तो होगा ना। तो सहरी करनी चाहिए, लेकिन नहीं भी की है रोज़ा हो जाएगा। जी, और कौन सवाल करेगा? आपके पास एक और है, वो बाद में कर लीजिएगा, पहले इन्हें दें। जी। ये जो सारे लोग धमाके करते हैं, ये लोग क्यों करते हैं? इनके सीने में दिल नहीं होता जो ये सारे धमाके करते हैं? काश कि उनको आपका ये सवाल पहुंच जाए कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सोच रही है, कि उसको ये फिक्र हो रही है कि सीने में दिल हो तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अंदाज़ा करें, उनको सिर्फ इतना मैसेज ही पहुंच जाए कि बच्चे उनके बारे में क्या सोचने लग गए। अल्लाह उनको हिदायत दे। बेटा, जब किसी इंसान पर शैतान सवार हो जाता है ना, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। जी। कितनी उम्र से बच्चों का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? आपकी कितनी उम्र है? 8। 8 साल। आप अगर रोज़ा रख लेती हैं तो आपको तकलीफ़ होती है? तो बस आप रख लिया करें। जितनी उम्र में वो रखे और उसको तकलीफ़ ना हो, 8 साल 10 साल से रखना शुरू कर देना चाहिए। वरना असल उम्र बलूगत की है, लेकिन जब भी हो जाए उस पर रोज़ा जब रख सके रखना चाहिए। ठीक है। आपने क्या सवाल करना है? 7 साल से रोज़ा रख सकती? 7 साल से बिल्कुल, लेकिन ये कि मुस्तकिल अगर वो इतनी सेहत है कि रखे और उसको तकलीफ़ ना हो, वरना शुरू कर दे एक एक करके, 2-2 करके, ताकि उसको अच्छा लगे और फिर आदत बन जाए। हाँ जी, आप कह रही थी एक सवाल और करना है, इनको दे दें। जी। सिर्फ मर्द तरावियाँ करते हैं या औरतें और बच्चे भी तरावियाँ कर सकते हैं? करनी पढ़ना होता है तरावी। तरावी एक नमाज है। तरावी का मतलब जितना 4 रकत में टाइम लगे, 4 रकत के बाद उतनी देर बैठ के राहत पाना, इसका नाम है तरवीहा। तो जमा को तरावी कहते हैं। ये जिस तरह मर्दों पर है उसी तरह औरतों पर है, हर रोज़े के साथ है। ये 3 दिन तरावी पढ़ने से तरावी नहीं होगी, 5 दिन पढ़ने से तरावी नहीं, हर रोज़े के साथ तरावी है। 3 दिन 5 दिन पढ़ने का मतलब एक जगह कुरान सुन लेना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे रमज़ान की तरावी हो गई। तरावी हर रोज़े के साथ, मर्द के लिए भी और औरतों के लिए भी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन उनको नमाज का शौक़ डालने के लिए उनको भी कहा जाता है। जी। साहब, आप यहाँ इतनी देर से बैठे हुए, आप थकते नहीं हैं?
ماشاء اللہ. بیٹا اگر نہیں میں بیٹھوں گا تو پھر آپ کے باتوں کا جواب کون دے گا؟ یہ ہر وہ لوگ، پولیس ہے، فوج ہے، رینجر ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، مزدور ہیں، یہ تھکتے ہیں، کام کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح ہم دین کی خدمت کرنے والے بھی اور دوسرے لوگ بھی، ان کو تھکنا پڑتا ہے. نہیں تھکیں گے تو پھر دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. آپ دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے، میں زیادہ کام کر سکوں. آمین آمین. بہت شکریہ آپ بچوں کا. اچھا آپ میں سے روزہ کس کا؟ دونوں کا روزہ ہے؟ اچھا ان کا بھی ہے ماشاء اللہ. کون سا روزہ ہے آپ کا؟ پہلا. اچھا پہلا ہے. اور آپ کا؟ اس منتھ میں تو میں نے ابھی تک سارے رکھے ہیں ماشاء اللہ. اور میری روزہ بھی 9-10 ایئرز میں ہوئی تھی. اچھا زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ ہمارے وطن کو دشمنوں سے بچانا. ٹھیک ہے، آپ سب بھی یہ دعا کیجئے گا اللہ آپ کو بھی اور اس وطن کو بھی دشمنوں سے بچائے. جی علامہ صاحب، بات سے بات نکلتی ہے اور ابھی آج کی تازہ بات یہ ہے، نصیحت کی بات کیا فرمائیے؟ مردانگی اور بہادری یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہو، بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر نہ لو. ٹھیک، پھر ایک کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، کراچی سے. جی جی ہلو فرمائیے. جی رات کو تہجد کا پوچھنا تھا کہ تہجد کے وقت کب سے لے کے کب تک اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جی تہجد رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سن لیجئے نا، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اونگ آ گئی، تہجد کا ٹائم آپ کا شروع ہو گیا. ایک لمحے کو بھی اونگ آ گئی اور آپ نہیں بھی آئیے، ساری رات آپ کا جاگنے کا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے اونگ لیجئے، تہجد شروع ہو جاتی ہے. ورنہ اس کا اصل ٹائم فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، وہ اس کا سب سے بہتر ٹائم ہے. لیکن اگر آپ ساری رات جاگتے ہیں تو آپ پچھلے ٹائم پڑھیں، اور اگر ایک لمحے بھی اونگ آ گئی ہے آپ کی تہجد شروع ہو گئی ہے. اونگ آنے کے بعد جو نماز، اسی کو تہجد کہتے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو اس کو پڑھنے کی توفیق ہو. اچھا علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم مثالی قوم کیسے بن سکتے ہیں، کس طرح ہم تحمل کریں، برداشت کریں، مثالی قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ مجھے اس وطن کی قدر کرنی ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کو اللہ کی نعمت سمجھوں اور اس سے محبت کروں اور اس کی قدر کروں. ٹھیک ہے. جس دن ہم نے اس وطن کو اپنا وطن سمجھا، اس کی قدر شروع کی، ہمارے اندر ترقی شروع ہو جائے گی. ابھی ہم صرف اپنے اپنے مفاد کو پیارا رکھتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر جو مل جائے سو مل جائے، لیکن اجتماعی ہمارا ابھی سوچ نہیں آئی. جس دن ہم اس وطن کے لیے سوچیں گے، ملت کے لیے سوچیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. جس دن سے ہم ملت کے لیے سوچیں گے، وطن کے لیے سوچیں گے، ہم مثالی قوم بن جائیں گے. پیغام دے رہے تھے علامہ کوکر نورانی اوکھاڑی صاحب. ناظرین کرام، اب وقت ہو چکا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کا. کل آپ سے ملاقات ہوگی 5 بجے سے 7 بجے تک. جب تک اجازت دیجیے. والسلام مع الکرام. اسلام زندہ باد. رمضان رمضان رمضان